یوم عاشور پر ملک بھر میں مجالس عزا اور جلوس برآمد۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد ہوا، جو آج شام کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوگا۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس صبح 10 بجے نصر پارک سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارادر پر ختم ہوگا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ اس دوران موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند، جبکہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پشاور میں شب عاشور کے تمام جلوس اختتام پذیر ہوں گے۔ پشاور میں شب عاشور کے مجموعی طور پر 16 جلوس برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ روہڑی میں 9 محرم کا تاریخی نوڈھال کا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا میدان پہنچ گیا۔ عزادار رات کربلا میدان میں ہی قیام کریں گے۔ آج ظہرین کے بعد شہداء قبرستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ ادھر ملتان میں 11 بجے استاد شاگرد کے قدیمی تازیوں سمیت 25 سے زائد جلوس برآمد ہوں گے۔ گوجرانوالہ میں آج مرکزی جلوس امام بارگاہ گلستان معرفت سے برآمد ہوگا۔ مٹی میں یوم عاشور کا جلوس صبح 10 بجے برآمد ہوا۔ میرپور آزاد کشمیر میں مرکزی جلوس صبح 11 بجے مرکزی امام بارگاہ بیت الحزن سے برآمد ہوگا۔ انتظامیہ کی جانب سے اس دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کئی مقامات پر موبائل فون سروس متاثر ہے۔ عاشورہ ہمیں حق، باطل، عدل اور ظلم کے درمیان ابدی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ صدر وزیر اعظم صدر مملکت نے اپنے پیغام میں یوم عاشورہ کو قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دن حضرت امام حسین اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے، جو باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ امام حسین کی شہادت نے ہمیں سچائی، وفا اور قربانی کی بے مثال داستان عطا کی، جو ہر دور میں انسانوں کے لیے ایک رہنما اصول بن رہی ہے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ کربلا کا واقعہ ایک روشن چراغ کی طرح ہے، جو ہر دور کے اندھیروں میں حق اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ امام حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم جبر کے سامنے نہ جھکنے اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کا عزم کس قدر ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے یوم عاشورہ کو تاریخی اسلام کا ایک اہم اور سبق آموز دن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں جو معرکہ ہوا، وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام ہے، جو انسانیت کے ضمیر کو ہمیشہ روشن کرتا رہے گا۔ حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور جانثاروں کے ہمراہ سچائی، عدل اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امام حسین کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین اسلام کی اصل روح انسانی وقار، عدل، رحم، اصول پسندی اور حریت میں پنہاں ہے۔ کراچی لیاری میں عمارت گرنے کے بعد ریسکیو آپریشن تیسرے روز بھی جاری، جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں واقع گدا پیلس کو زمین بوس ہوئے کئی گھنٹے سے زائد گزر گئے، لیکن آپریشن مکمل نہیں کیا جا سکا۔ ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ملبے سے مزید لاشیں نکلنے کے خدشے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن کو تیزی سے نہیں کیا جا رہا۔ ریسکیو 1122 آفیسر نے نجی نیوز کو بتایا ہے کہ اب تک 95% ملبہ ہٹانے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ملبے سے 27 لاشیں نکال لی گئی ہیں، جن میں 3 بچے، 9 خواتین اور 15 مرد شامل ہیں۔ مزید 3 افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ آپریشن کے دوران 2 بار بھاری رقوم ملی، جو ذمہ داروں کے حوالے کر دی گئی۔ ادھر عمارت گرنے کے واقعے میں ہندو مہیشوری برادری سے تعلق رکھنے والے 20 افراد کی میتوں کو موسیٰ لین ایدھی سرد خانے میں آخری رسومات ادا کرنے کے بعد بلدیہ مواج کوٹ مہیشوری قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ دوسری جانب عمارت گرنے سے اطراف کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ عمارت کے اطراف میں موجود دیگر عمارتوں کو بھی خالی کرا کر پولیس کی نفری نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہے۔ عمارت کے نیچے رکشے پارک کیے جاتے تھے، تقریباً 50 رکشے بھی دب گئے ہیں۔ بھارت کے خلاف جنگ اپنے بلبوتے پر لڑی، چین اور ترکیہ کی سفارتی حمایت حاصل تھی۔ وزیر دفاع انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ اپنے عزم اور بہادری سے لڑی اور دشمن کے تمام دعوے بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت کو جنگ میں شکست ہوئی اور اس کے دعوے مٹی میں مل گئے۔ بھارت کے ساتھ صرف اسرائیل کھڑا تھا، جبکہ ہمیں دنیا بھر کی حمایت حاصل تھی۔ بھارت کی طرف سے کیے جانے والے بیانات محض اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے ہیں اور یہ اس کی سفارتی شکست کا کھلا ثبوت ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا ہے کہ ہمیں ترکی اور چین حمایت حاصل تھی، لیکن جنگ ہم نے خود لڑی۔ ہمیں دفاعی ساز و سامان ترکی اور چین سے خریدنے کی آزادی حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑائی میں شامل تھے۔ ہم امریکہ سے بھی اسلحہ خریدتے ہیں اور شاید اس کا بھی کوئی اثر پڑا ہو۔ خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی افواج نے جنگ میں اپنی شجاعت کا لوہا منوایا اور دنیا بھر میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔
محکمہ موسمیات کی آج اور کل ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس دوران کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹھوار اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 6 اور 7 جولائی کے دوران شدید موسلادھار بارش کے باعث مری، گلیات، مانسہرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، بونیر، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، اسلام آباد، راولپنڈی، ڈی جی خان، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور بلوچستان کے مقامی برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ شدید بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا اندیشہ ہے۔ عوام الناس کو احتیاط کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ اسلام آباد اور گردنواہ میں موسم گرم اور شدید حبس مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہوائیں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر تیز موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ پاکستان نے انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں ہانگ کانگ کو شکست دی۔ پاکستان نے انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں ہانگ کانگ کو شکست دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ویزا تاخیر سے ملنے کی وجہ سے پاکستان ٹیم چند گھنٹوں قبل چین پہنچی، بغیر پریکٹس کیے میچ کھیلا، تاہم اس کے باوجود پاکستانی ٹیم نے 8 گول سے کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان نے دوسرے کوارٹر میں 1، تیسرے میں 2 اور آخری کوارٹر میں 5 گول کیے۔ پاکستان کی جانب سے شہباز حسن، عبداللہ ایوان اور محمد فاروق نے 2 گول کیے، جبکہ عامر سہیل اور محمد زمان نے 1 گول کیا۔ انگلینڈ میں مقیم ممتاز شاعر، مصنف اور مکالمہ ٹی وی UK کے بانی چیئرمین فادر ایمانوئل نذیر مانی کا تازہ ترین اور چوتھا شاعری مجموعہ روشنی بانٹ دو زمانے میں کے عنوان سے منظر عام پر آ گیا ہے۔ یہ مجموعہ پاکستان کے معروف ادارے گردوپیش پبلیکیشنز ملتان نے شائع کیا ہے۔ یہ شاعری مجموعہ فادر ایمانوئل کی 2 دہائیوں پر محیط تخلیقی خاموشی کے بعد پیش کیا گیا ہے اور موجودہ دور کے تناظر میں روحانی، معاشرتی اور انسانی موضوعات پر گہری فکر اور جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ ادبی حلقوں میں اس کتاب کی اشاعت کو ایک خوش آئند اضافہ قرار دیا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ مجموعہ اردو شاعری میں فکری روشنی کا نیا باب ثابت ہوگا۔ ادارہ تادیب فادر ایمانوئل نذیر مانی کو اس خوبصورت اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ خدا کرے روزی قلم اور زیادہ